حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سامنے والا درخت وہ چل کر آپ کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا، جاؤ اس درخت کو کہو کہ تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ اعرابی درخت کے پاس حضور کا پیغام درخت کو پہنچایا۔ درخت دایاں ہلا، بایاں ہلا، آگے ہوا، پیچھے ہوا، اور زمین سے اپنی جڑوں کو اکھیڑ ڈالا، اور پھر زمین پر قروبیوں والا حصہ آگے کرتے ہوئے، زمین پر جڑوں والا حصہ پیچھے کرتے ہوئے، زمین پر اپنے آپ کو کھینچتا ہوا، جڑوں سمیت خاک اڑاتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اعرابی بولا، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں یہ واپس چلا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا، درخت واپس پلٹا، اور درخت جب آیا تھا تو اس وقت قرومریوں والا حصہ حضور کی طرف تھا، جڑوں والا حصہ پچھلی طرف تھا۔ گویا کہ درخت بھی جانتا ہے کہ آمنہ کے لال محبوب رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر کس طرح ہونا ہے۔ ارے زمین پر پیٹ کے بل، زمین پر پیٹ کے بل جو ہے وہ گھسیٹتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا۔ جب واپس ہونے کا حکم ہوا تو پھر جڑوں والا حصہ پیچھے تھا اور سر والا حصہ حضور کی طرف تھا، یعنی الٹے پاؤں وہ واپس ہوا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت بولتے گئے، حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا ہرے سر کا موقع ہے۔ او جانے والے، محبوب کی بارگاہ میں اگر جانا ہے تو سر کے بل، ماتھے کے بل، آنکھوں کے بل، پیٹ کے بل جا، کیونکہ وہ بارگاہ ہی بڑی اعلیٰ وراء الورا ہے، شان والی، بزرگی والی ہے، وہاں کا احترام اور ادب ہی یہی ہے۔ تو جس وقت حکم فرمایا واپس چل، اعرابی نے دیکھا کہ وہ درخت واپس ہوا، اور جا کر اس نے اسی طرح گیا اور جا کر اپنی جگہ پر جڑوں کو زمین پر رکھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جب درخت کھڑا ہوا، اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو سجدہ کروں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے اجازت نہیں دوں گا سجدہ کرنے کی۔ اگر میں اجازت دیتا کسی کو سجدہ کرنے کی تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ ہی نے عرض کیا، اگر آپ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ مجھے اپنے قدم چومنے کی، ہاتھ چومنے کی اجازت دیں۔ میرے آقا نے اس کو قدم اور ہاتھ چومنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اعرابی نے مصطفیٰ کے قدموں کو بوسہ دیا، جن دیتے اور حضور کے ہاتھوں کو بوسے دیتے، یعنی بزرگان دین کے قدموں کو چومنا اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا یہ جائز ہے اور یہ تعظیم ہے، یہ شرک نہیں ہے اور یہ گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ صحابہ حضور کے قدموں کو اور حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے جاتے تو جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا حضور کے در اقدس پر حاضر ہوا کرتی تو امام الانبیاء حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ متعدد صحابہ ایک لسٹ بڑی ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کو اور ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو بھی چوما اور پاؤں کو بھی چوما۔ اس کو امام بخاری نے بخاری فی ادب المفرد کے اندر حدیث نمبر جو ہے وہ 976 پر نقل کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت ثابت نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا جس ہاتھ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو پکڑا تھا اور حضور کے ہاتھ کو چوما تھا۔ اس کو بھی امام بخاری نے بخاری ادب المفرد کے اندر جو ہے نقل کیا۔ ثابت ہوا کہ ہم جو ہے وہ بزرگان دین کے ہاتھوں کو بوسہ دینا اور ان کے قدموں کو چومنا یہ جو ہے وہ حدردہ تعظیم ہے، ادب ہے، شرک نہیں ہے۔ بعض لوگ جیسا کہ کہتے گئے
کہ ہاتھوں کو یا پاؤں کو چومنا یہ شرک ہے، انہیں معلوم نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کریم آقا کے دست مبارک اور آپ کے قدم مبارک کی جو ہے بوسہ لیا کرتے تھے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔